کہ صدر پاکستان کے حوالے سے کیا لائحہ عمل پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ ذرائع کی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جیل میں، کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم نے تو کل میں نے پریس کانفرنس کر پہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر، یہ تو اب ایڈمٹ ہو گیا کہ صدر پاکستان نے اس پہ سائن نہیں کیا، جن لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور صدر پاکستان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ قانون نہیں رہا، وہ قانون سسٹین نہیں کر سکتا، جاری نہیں رہ سکتا، اس لیے انٹرم اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو فوری طور پر واپس لے گزر نوٹیفیکیشن کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لے، اور اگر دونوں کام نہ ہوئے تو ہم پی ٹی آئی کل کی کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد فوری طور پر ہم اس لا کو چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ، اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہ لا ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جائے گا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پر کا جو کیس درج ہوا ہے وہ ریسنٹ جو امینڈمنٹ ہے کہ جس پہ صدر نے کہا کہ میں نے دستخط نہیں کی، اس کی قانون کے مطابق ہوا ہے، تو آپ لوگ جج کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ قانون متنازع ہو گیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، نہیں، 15/8 کی یہ FIR ہے، جو نیا قانون ہے یہ 18/8 کا ہے، تو لہٰذا 18/8 کا وہ قانون ان کے اوپر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس لیکونا کو فل کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے جو ملٹری کورٹ سٹائل کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ سیولین کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ ملٹری کورٹس نہیں چل سکتی۔ اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے فراڈولنٹلی یہ دونوں آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور امینڈمنٹ ایکٹ 2023 اور یہ والا جو بل ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے ساتھ آرمی ایکٹ کا اور اس کی امینڈمنٹ ایکٹ ہے، ان دونوں کو فراڈولنٹلی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو کمزوری ہے یا ان کو نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے تو اس کو کور اپ کیا جا سکے۔ یہ ہے اصل ان کا پلان۔ اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو یہ خبر کس نے چلوائی کہ یہ بل قانون بن چکا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے جن لوگوں نے یہ خبر چلوائی کیا ان کے خلاف بھی آئین اور قانون کے تحت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میڈیا کے بندے ہو، یہ سارے سوال پوچھو ان میڈیا ہاؤسز سے جنہوں نے یہ غلط خبر چلائی ہے۔ دوسری بات، بالکل ان کے خلاف پیمرا بھی کارروائی کر سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی بھی شخص ڈیفیمیشن کا سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ سر کہ ایک طرف پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی، ان کا عملہ کس سے انسٹرکشن لے رہا تھا؟ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ قانون تب تک نہیں لاگو ہو سکتا تب تک صدر کے سائن نہیں ہے، دوسری طرف تو خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ کون لوگ ہیں جو خصوصی عدالت قائم کر رہے ہیں؟ عملہ احکامات نہیں مان رہا، پیچھے سے ڈیل کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہی تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کیئر ٹیکر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروو کرے، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، کیا FIA ملوث ہے یا کوئی اور ادارہ ملوث ہے؟ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ بتائیں نا کہ کس طرح یہ فراڈ ہوا ہے اور کس طرح کس نے یہ غلط خبریں شائع کرائی ہیں اور کون وہ لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں جو اس طرح کے فراڈولنٹ قسم کے ایکٹس بنا رہے ہیں، اور نہ صرف ایکٹس بنا رہے ہیں بلکہ ایک صدر پاکستان جو آئینی سربراہ بھی ہیں اور سپریم کمانڈر آف دی آرمی بھی ہیں اور پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، ان کے احکامات کی خود حکم عدولی کی جاتی ہے۔ کیا صدر پاکستان استعفیٰ دیں گے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی انسٹرکشن تحریک انصاف کی گئی ہیں ان کے پاس؟ نہیں تو وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ وہ اس وقت ان کو ایک ایگزمپشن حاصل ہے اور ان کو 2/3 میجارٹی کے بغیر جو پارلیمان ہو، ابھی تو پارلیمان ہے ہی نہیں، جب تک نیا صدر نہیں آئے گا یا ان کے خلاف امپیچمنٹ نہیں ہوگی جس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اس وقت تک وہ صدر کے عہدے پہ فائز رہ سکتے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے۔ قوم کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے، وہ سچ بولا ہے جو ماضی میں شاید جو اقتدار کی راہداریوں میں لوگ بیٹھ کے کمپرومائز کر لیا کرتے تھے، اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھ کے ہر وہ غلط کام کرتے تھے تاکہ ان کا ذاتی اقتدار میں طوالت مل سکے، لیکن میں کہتا ہوں عارف علوی نے ایک حق سچ کی بات کر کے انہوں نے اپنا قد بہت بلند کر لیا ہے۔ سر، آپ کی سوال آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے آرٹیکل 6 لگتا ہے، بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ PTI پھنس گئی اور خدا نخواستہ ان کو پھانسیاں ہو جائیں گی، کتنی سزا ہو سکتی ہے سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پہ؟ اس میں ہے کیا ذرا؟ دیکھیں، آج بھی جو بات میں نے وہاں آرگومنٹس کیے ہیں، آپ شاید نہیں تھے، سیکشن 5 میں 2 قسم کی باتیں ہیں، ایک سیکشن 5 کے سب سیکشن 3(2) ہے، B ہے اور ایک A ہے، اس لیے دونوں چیزیں اس میں مختلف ہیں۔ اس میں PTI کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ بھائی اگر ایویڈنس ہے تو پرسوں آپ کا منظور پشتین نے یہاں جلسہ آپ کے دروازے کے اوپر کر کے گیا ہے، اس کو اجازت کس نے دی؟ 144 کی خلاف ورزی میں کون لوگ تھے
जिन्होंने उनको इजाज़त दी कि आएँ आप जलसा करें। जो उन्होंने नारे लगाए, मुझे बताएं पीटीआई ने कब नारे लगाए? पीटीआई तो अपना पाकिस्तान का झंडा लेकर, और जब पीटीआई का झंडा लेकर निकलता है तो आप उसको क्रैक डाउन करते हैं, उनको उठा लेते हैं। ये तो है आपके इदारों की कारकर्दगी। देखिए, मिस यूज़ ऑफ लॉ हो रहा है। इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जब आप रखेंगे तो रियासत और रियासत के जो अफराद हैं वो इस पे सवाल करेंगे, अवाम सवाल करेगी। जब सवाल करेगी तो इस वक्त आप देखें पीटीआई की 80% मकबूलियत है। क्या पूरी अवाम जो 80% है, क्या वो दहशतगर्द हो गए हैं? क्या वो ट्रेटर हो गए हैं? क्या वो गद्दार हो गए हैं? अगर अवाम सारी गद्दार हो गई है तो इस मुल्क को फिर चलाएगा कौन? फिर जमहूरियत किधर है, आइन किधर है, कानून किधर है? सर, शाह महमूद कुरैशी की क्या सूरत हाल है? उनको आज पेश किया गया, और दूसरा ये है कि जो नई अदालत का क़याम किया गया और जो जज जिनको बनाया गया है खुसूसी अदालत का, उनसे आप मुतमईन हैं? उनको तो ऑलरेडी जमानतें खारिज कर चुके हैं इमरान खान की, उनका क्या स्टेटस है, आप क्या कहते हैं? देखें, जज साहब के बारे में अभी हम प्री डिटर्मिन कुछ नहीं बात कर सकते। उनका कंडक्ट, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी हमें बताएगी। क्या वो इंसाफ की कुर्सी में जब बैठे हैं, वो मुनसिफ की कुर्सी अल्लाह की कुर्सी होती है, जवाबदेही अल्लाह के यहाँ उन्होंने होना होता है। लिहाजा उनके कंडक्ट के बारे में अभी प्रीमेच्योर है टू से। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती कर रही है FIA। उनको 12 से 14 घंटे उनको कुर्सी पे बिठाया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, उनको वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं होती, और उनको नीचे ज़मीन पे सुलाया जाता है। इसके बावजूद कि उनको कमर का मसला है, और उनको 14 घंटे कुर्सी पे बिठा के उनको एक ज़हनी अजियत दी जा रही है, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। और आज मसला ये है कि वो चूँकि खान के साथ खड़े हैं, वो छोड़ के नहीं गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है। और एक फ्रॉडुलेंट किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी, पता नहीं कौन फैलाता है। कल सारा दिन चलता रहा कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया। असद उमर तो कराची में बैठे हुए, ना वो गिरफ़्तार हुए हैं, ना उनको बुलाया गया था। तो ये बेसिकली ये कोई एक फुलझड़ी छोड़ी जाती है और मीडिया उसको उठाता है। ना ये मिस इन्फॉर्मेशन का डर है, ना पैमरा उसको पूछता है, ना कोई इदारे उनको पूछते हैं वो कौन है जो इनको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। और परसों आपने देखा सारा दिन ये चलता रहा कि आरिफ अलवी ने जनाब दस्तखत कर दिए। कल तो लॉ मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि उनके दस्तखत नहीं हैं, और वो दस्तखत जो हैं जब नहीं है तो एक कैसे पास हो गया? और सारा मीडिया परसों ये चलाता रहा। ये अफसोस की बात है कि ये हमारा मीडिया भी जो है इस तरह कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनको आइन और कानून के ताबे होना चाहिए, इदारों के सामने बांदी बन के नहीं खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मीडिया अगर आज़ाद होगा तो हमारे बुनियादी हुकूक हमारी आवाम को मिलेंगे, हमारा आइन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। आगे सदर पाकिस्तान के हवाले से क्या लाए अमल PTI करी है? ज़राए की खबर ये भी सामने आ रही है कि शायद